خلاصہ دوبارہ بتاؤں گا. فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہوئے، غزہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاد کا حکم سب پر فرض ہو چکا ہے. حکومت کے لیے ذمہ داری ہے وہ مسلح جہاد کرے، تاجر کی ذمہ داری ہے وہ مکمل بائیکاٹ کرے. بائیکاٹ کا مطلب صرف ان پروڈکٹس کا، ان مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرے، اس دکان کا بائیکاٹ کرے. کیا خیال ہے اگر میرے بھائی کے قاتل کی دکان پر میں جاؤں گا، والد کے قاتل کی دکان سے میں چیز خریدوں گا، میرے اندر کی حیرت جوش آئے گی کہ نہیں یہ تو میرے بھائی کے قاتل کی دکان ہے، میں اسے چیز نہیں خریدوں گا. امت کے قاتل کی دکان پر کیوں جاتے ہو؟ دل اندر مردہ ہو چکا ہے. بے حسی کی انتہا یہ ہے میرے دوستو. عام آدمی کے لیے یہ حکم واجب ہے. غور سے سنو، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ واجب ہے. کوکا کولا کا پینا، اس دکان پر جانا حرام ہے. یہ دل کی بات بتا رہا ہوں. خون پی چکا ہے امت کا اسرائیل، اور اب جا کر اسی دکان سے خریداری کر رہے ہیں. کیا وہ دکھائیں گے کل خدا؟ نبی علیہ السلام کے پاس کیا کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ میں قسم کھا کر دے رہا ہوں، غور سے سنو، میں دل بیان کر رہا ہوں. کل فلسطین کے بچوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. خدا کی قسم بتا رہا ہوں. کل فلسطین کی ان ماں اور بہنوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. ہم یہی کہیں گے ہم تو اپنے بچوں کی فکر میں تھے. امت کا کیا حال ہے یہ دوست؟ ہم ایک اپنے گریبان میں دیکھیں میرے دوستوں. خدا کی قسم اس وقت حکم سب کے لیے ہے. خدا کی قسم یہ حکم سب کے لیے ہے، صرف فوج کے لیے نہیں ہے. فوج پر مسلح جہاد فرض ہے. مجھ پر یہ جہاد فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. آپ پر یہ جہاد فرض ہے اپنے بچوں کو مسئلہ فلسطین سمجھائیں. اکثر یہ مسجد اقصی کی اہمیت بچوں کو سمجھائے. میں نہیں، میرے آنے والی نسلیں اس سب پہ کڑی ہو جائیں گی جو مسجد اقصی کی جنگ لڑیں گی. اگر میں بچوں کو نہیں سمجھاؤں گا، وہ بچے کل اس محاذ کے لیے، اس میدان کے لیے تیار کدھر ہوں گے؟ آج کل کے بچوں کو تو موبائل کی سمجھ ہم نے دی ہے، لیکن مسجد اقصی کا یہ مسئلہ فرض ہے میرے دوستوں. یہ غور سے سنیں. خدا کی قسم کل قیامت کو یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں کیا ہے. اللہ کی قسم کہہ کر بتا رہا ہوں، کل قیامت کو ان فلسطین کے بچوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. کل قیامت کو ان فلسطین کے ماؤں بچوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارے گریبان ہوگا. کل رسول اللہ کو کیا بری کہیں گے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے کما رہے تھے، ہمیں اپنی فکر لگی تھی. یہ بائیکاٹ کرے میرے دوستوں. یہ مسئلہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا ابھی تک؟ ہم کو دکانداروں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ بائیکاٹ فرض ہے. مسئلہ بچوں کو سمجھانا فرض ہے. جہاد کے لیے بچوں کو تیار کرنا. عجیب لگ رہا ہے نا یہ مسئلہ کہ بھائی موڑی صاحب کر سکے. یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے، یہ صلاحیتیں خدا کی دی ہوئی ہے. خدا کا حکم اس وقت یہ ہے، جان کا ہے جان لوٹا دو. مال کا مسئلہ ہے، مال لوٹا دو. ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا. غور سے سنو، اس وقت حکم یہ ہے کم شیش دیر پر درگران دے. جو چیز سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، انسان کو سب سے زیادہ محبت پتہ کی چیز ہے جان ہے. جان سے اوپر عزت ہے، ایمان ہے. ایمان معیار اس وقت ہوگا جب ہم جان لٹائیں گے، مال لٹائیں گے، پھر ہمارا یہ ایمان معتبر ہوگا. اور اگر ہم یہ کہیں گے یہ ہمارا اس کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں اپنے ایمان کی فکر کرو. پھر میں اگر غور سے سنو، آج اگر یہ مسئلہ میں نے بیان نہیں کیا، میرے آنے والی نسلیں، خدا کی قسم بتا رہا ہوں، وہ کس سب پہ کھڑی ہوں گی؟ دجال کے سب پہ کھڑی ہوں گی یا مہدی علیہ السلام کے سب پہ کھڑی ہوں گی؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اگر آج میں نے فکر نہیں کی، آج اپنے آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا پڑے گا، اپنے بچوں کو یہ مسئلہ سمجھانا پڑے گا. کل حضرت مہدی علیہ السلام کے سب پہ وہ کھڑے ہوں گے جن کا ایمان وہ ایمان ہوگا کہ جان کا موقع ہے تو جان لٹاؤ، مال کا موقع ہے تو مال لٹاؤ. عزت، جان، ناموس سب کچھ قربان کرو دین کے لیے. حضرت مہدی علیہ السلام کے سب پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے. اور جو یہ کہیں گے کہ نہیں، میرے بچے، میرا مال، میرا کاروبار. غور سے سنیں، یہ نفسانیت کا نعرہ ہے، یہ شیطان کا نعرہ ہے. یہ معیار انسانیت نہیں ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. انسان کل قیامت کو خدا کے سامنے جو اپنا چہرہ دکھائے گا وہ انسان جس نے اپنا سب کچھ خدا کو دیا ہو. جان،
مال اولاد یہ فلسطین والے دے چکے ہیں. کل خدا کی قسم بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کر بتا رہا ہوں, ان کا ایمان اس درجے کا ہے. پوری اس وقت جو قوم کی حالت ہے نا, سارے کے سارے عرب جو حکمران ہیں, سارے 57 ممالک کے جو حکمران ہیں, ان کا ایمان ایک طرف رکھو, ایک فلسطینی کا ایمان دوسری طرف رکھو. خدا کی قسم اس فلسطینی کا ایمان بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. وہ شخص میرے دوستوں ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں. میں آخری باتیں کر رہا ہوں, اس وقت دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ حکم صرف اور صرف علماء کرام کے لیے نہیں ہے. یہ حکم صرف اور صرف اس وقت حکمرانوں کے لیے نہیں ہے, سب کی طرف حکم متوجہ. میں نے آپ سے کیا کہا ہے, اس وقت تقاضا یہ ہے, حکم یہ ہے, فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہوئے, غزہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے, کل کی مجلس یہ تھی, تمام امت پر جہاد فرض ہو چکا ہے. مسلح جہاد حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. میرے ذمہ داری یہ ہے, میں اپنے بچوں کو یہ مسئلہ سمجھاؤں, بچوں کو اس بات کے لیے تیار کروں. تاجر کی ذمہ داری ہے, دکاندار کی ذمہ داری یہ ہے, اسرائیل مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. یہ مسئلہ کیوں ہم اتنا, ہم اپنی خوشی میں نا, عید گزری, شاپنگ کی, جوڑے خریدے, ان سے پوچھو نا ذرا, ہر گھر سے 3 سے 5 شہیدوں کے جنازے نکل رہے روزانہ. تو ہم کس منہ سے کل خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم آپ کی امتی ہے یا رسول اللہ, اللہ کے کہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں. امت پر کیا حال ہے, اور ہم اپنی خوشی کے لیے پکنک یہ بناؤں, گھومو پھرو, عید کی خوشی ہے. امت پر عذاب ہم پر ہے, وہ تو معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کو شہادت کے لیے چنا ہے. یاد رکھو, ان کے لیے عذاب نہیں, ان کے لیے تو رحمت ہے شہادت کی موت. عذاب میرے لیے کہ میں بے حس ہو چکا ہوں. میں نے آج تک گھر میں یہ بات نہیں کی, اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھایا کہ بھائی امت کا کیا حال ہے. ہم تو یہ بچوں کی فیسیں زیادہ ہو گئی ہیں, گرانی ڈیرا سوا, یہ اس چادر سے نکلو خدا کے لیے. میں بار بار بتا رہا ہوں میرے دوستوں, اس وقت اپنے گریبان میں دیکھیں, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ فرض ہے. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ فرض ہے. اسرائیلی مصنوعات کا, سمجھ میں بات نہیں آ رہی, کوکا کولا تو سمجھ میں آتا ہے, پیپسی تو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جتنی چیزیں اسرائیل کی ہے میرے دوستوں, یہ ابھی یہ حکم نہیں ہے کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کر لیا بھی تو گزارا ہو جائے گا, نہیں, یہ حکم ابھی یہ نہیں ہے. اپنے گریبانوں میں دیکھ لیں, نفس کو جھنجھوڑے, یہ حکم فرض ہے, یہ حکم فرض ہے, یہ حکم فرض ہے. جدھر آپ بیٹھتے ہیں نا, ان کو یہ مسئلہ سمجھائے, مسجد اقصی کی اہمیت سمجھائے. بیت المقدس وہ جگہ ہے جدھر ہماری آنے والی نسلوں نے جا کر جنگ لڑنی ہے. یہ جنگ ہوگی, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, روایت میں ہے, اس جنگ کی تیاری کے لیے وقت ابھی ہے. خود اپنے آپ کو تیار کرے, اپنے بچوں کو یہ ذہن بنا لے, بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے, بیٹا یہ تمہاری جان تمہاری نہیں خدا کی ہے, یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے. خدا کا بھی حکم یہ ہے, مال لٹا دو خدا کے راستے میں. صلاحیتیں جو تمہارے پاس ہے, بیان کی صلاحیتیں, خلق یہ سوشل میڈیا والے غور سے سنو. اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پیغام یہ آنا چاہیے, اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگنا چاہیے. یہ اس وقت کا جہاد ہے تمہارے پاس, سوشل میڈیا پر یہ چلاؤ, اسرائیلی بائیکاٹ یہ فرض ہے, اسرائیلی مصنوعات خریدنا حرام ہے. یہ بات تمہیں بتاتے ہوئے تم کہو گے مولوی صاحب خیال کا زمانہ گزر چکا ہے, خیال کا زمانہ گزر چکا ہے. غور سے سنے میرے بات, خیال کا مولوی صاحب دین سخت خبری کے امت کے ماؤں کے جنازے ایک نہیں دو نہیں 20,000 بچے شہید ہوئے ہیں. میں اپنی گھر کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے خاندان میں ایک نوجوان کی موت ہوئی, یہ ابھی عید سے پہلے. ہمارے گھر والوں نے, خاندان والوں نے کہا عید سادگی سے منائیں گے. کیوں؟ ایک آدمی, وہ بھی قدرتی بیمار تھا, چلا گیا. ایک آدمی کی موت ہوئی, خاندان والوں نے کیا کہا, عید سادگی سے منائیں گے. خلق بسوائی, 20,000 بچے شہید ہو چکے, ہم نے عید سادگی سے منائی. اور ایک اپنے گریبان میں دیکھیں کتنے جوڑے سوائے. خاندان میں ایک کی موت ہوئی ہے, حکم کیا ہے, ہمارے خاندان کا حکم نا, ہم تو خاندان والوں کو دیکھتے ہیں, رواج کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا تم لوگوں نے تیاری کیوں نہیں کی ہے گھر میں, کہا کہتے خاندان کی دازوان دنیا تو رہے تھے, تو اب
کہتے اگر دا خاندان والا دا اختر پر سادگی جوڑی معلوم ہے وہی کم پر اللہ سو نکوری تھی والا کولے دا خاندان خل شدی میں پیغور رکھیں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کو دکھائیں گے امت کے 20,000 بچے شہید ہو چکے اور میں عید کی خوشیاں بنا رہا ہوں کس منہ سے ہم یہ جواب دیں گے میرے دوستوں ذرا یہ میں تقریر کے لیے نہیں بیٹھا آپ کے سامنے درد دل بیان کر رہا ہوں عید گزری ہم نے عید کس طرح منائی ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئی اپنے بچوں کو یہ ذرا دیکھو نا دعا کا اگر کسی کو کہو نا یہ دعا تو آخری آپشن ہے میرے دوستوں دعا ضروری اپنی جگہ پر ہے حکم یہ ہے اپنی صلاحیت جان مال وقت صلاحیت جو کچھ تمہارے پاس ہے میں بار بار بتا رہا ہوں میری زبان کی صلاحیت میرے پاس ہے ممبر میرے پاس ہے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اس وقت یہ فرض ہے مجھ پر کہ میں یہ بات کروں کسی کے پاس اگر مال ہے یہ مال فلسطین والوں تک پہنچانا فرض ہے مال سے فلسطین والوں کی مدد کرنا فرض ہے مال سے فلسطین والوں کی مدد کرنا فرض ہے حکومت پیدائشی بغیرت کچکول وہی معیشت کا کچکول ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہے کہ امریکہ نے پابندی لگائی میری معیشت کا کیا ہوگا تلویزی والا کا مرض ہے ڈوب مرو تم لوگ حکومت والے جتنے بھی ہیں پرلے درجے کے یہ بے غیرت لوگ ہیں جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل والے پر پابندی لگائیں گے امریکہ والے پابندی لگائیں گے پابندی لگائے کیا ہوگا اس وقت میرے ایمان کا مسئلہ آیا ہوا ہے جان تلویزی خدائی دی وہ تعمیر کرا کی یہ مجھے قبول ہے لیکن اگر میرا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہوا یہ اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے میرے دوستو جان چلی جائے اب یہ کہہ رہے کہ نہیں میری معیشت کا مسئلہ ہوگا امریکہ نے پابندی لگائیں گے یا امریکہ میرا خدا ہے کیا امریکہ نے مجھے پیدا کیا ہے روزی وہ دے رہا ہے میرے دوستو یہ بات سب کو سمجھائے جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت مسلمانوں کی اس غم میں اس کو شریک کرنا فرض ہے دیکھیں اپنے گھر پر ہمارے پاس کیا ہے اگر مال ہے مال خرچ کرو فرض ہے صلاحیتیں خرچ کرو زبان کی صلاحیتیں قلم کی صلاحیتیں سوشل میڈیا اس وقت نوجوانوں کی صلاحیتیں ذرا ٹرینڈ چلاؤ گا اب اسی وقت آئی ڈی بلاک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل مرداباد کا نعرہ لگاؤ یہ بات کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ پولیس اپنی سب سے سخت خبر ہی گئی میرے چاند غور سے سنو یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے جان جائے باڑ میں چاہیے جان سیکھو ایسی جان ایسی نوجوانی کا کیا فائدہ جو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں ہے اس کے دل میں ابھی تک درد نہیں اٹھا میرے دوستو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا ہمارا ایمان اس قابل ہے یہ آخری بات ہے اور سنو آنے والا وقت اس وقت جو فلسطین پر سخت حالات ہیں اس سے زیادہ سخت حالات اس سرزمین پر آنے والے ہیں یا اور سنو تو میرا ایمان تیار ہے اس حالات کے لیے آنے والا وقت جس وقت اس طرح فلسطین میں سخت حالات ہیں اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے میری آنے والی نسلیں یا ان کی آنے والی نسلیں ہم نے کیا تیاری کی ہے میرے دوستوں اپنے ایمان کی فکر کی ہے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے میرے دوستوں یہ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں اللہ کی قسم بتا رہا ہوں آنے والا وقت اور سخت ہوگا جان پر مال پر معیشت پر اور سخت حالات آئیں گے تو اس وقت مجھے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ایمان اول نمبر پر ہے ایمان اول نمبر پر ہے ایمان سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے فلسطین کے ساتھ میرا رشتہ ایمانی رشتہ ہے فلسطین کے ساتھ میرا بارڈر ایمانی بارڈر لگتا ہے میں فلسطین کے غم میں برابر کا شریک اس لیے ہوں فلسطین کا نبی بھی رسول اللہ تھا میرا نبی بھی رسول اللہ ہے فلسطین والوں کا بھی قرآن یہی کتاب اللہ ہے میرا بھی قرآن یہی کتاب اللہ ہے یہ فلسطین کے ساتھ میرا ایمانی رشتہ ہے میں اس وقت اپنے بچوں کی فکر اپنی معیشت اپنی اس چادر کے اندر سرکل کے اندر اگر پوری زندگی اسی میں گزر گئی ٹھیک ہے نکور والا ظاہر سی بات ہے بچے والا کبھی بھی آپ سے خوش ہو یہ بچوں کی فطرت ہے وہ یہی کہا کریں گے بابا ہمارا سشی گجری تھی تو جب آخر میں بچوں نے یہی کہنا ہے تو اس وقت بچوں کو ایمان سمجھائے میرے دوستو ان کے پیٹ کی فکر میں پیٹ پوجا میں پوری زندگی لگا دی میں بار بار کہہ رہا ہوں وقت آگے چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے وقت آگے نکل چکا ہے خدا کی قسم بتا رہا ہوں ہم یا ہماری آنے والی نسلیں ان صفوں کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں
جو صفے کفر اور ایمان کی جنگ جس نے لڑنی ہے وہ کفر اور ایمان کی جنگ حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال اکبر کی جنگ ہوگی. اب ذرا اپنے گریبان میں دیکھیے، میری آنے والی بچے، میرا جو خاندان ہے، میں ان کس صفوں کے لیے تیار کر رہا ہوں؟ مہدی علیہ السلام کے صف کے لیے تیار کر رہا ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو. اپنے دل میں اپنے ساتھ ذرا غور کرے، فکر کرے. وقت اتنا گزر چکا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس دے. ہم بے حس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ احساس بہت بڑی بات ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. طاعت بندگی کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا، فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے. مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ سامنے والے کے بدن پر، عزت پر، ناموس پر اگر کچھ ہو تو میں اس کا یہ غم محسوس کروں، اس کی غم کو میں محسوس کروں. میری آنکھوں سے آنسو نکلے. انسانیت کا معراج یہ ہے میرے دوستو. ایمان اس کا کامل ہوگا جس کی فکر عالمی فکر ہوگی. میرا نبی عالمی نبی تھا. میری نبی کی فکر امت کی فکر تھی. ذات کے لیے میرے نبی نہیں آیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس اس وقت جو ہے میرے دوستو یہ احساس نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، آخری باتیں دوبارہ کہہ رہا ہوں. امت پر فلسطین غزہ کی حالات کو دیکھتے ہوئے جہاد فرض ہو چکا ہے. ذمہ داری ہر ایک کی الگ ہے. حکومت مسلح جہاد کرے فرض ہے. تاجر بائیکاٹ کرے. کوکا کولا، پیپسی، اسرائیلی مصنوعات کا خریدنا اس وقت حرام ہے. کوئی نہیں بتائے گا تو ڈرے گا. میں بتا رہا ہوں، سنو. عام مسلمان تاجر اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت وہ امت کے لیے لگا ہے. یہ سب کے لیے الگ الگ حکم ہے. صرف یہ نہیں کہو کہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. عام آدمی بچوں کو بتائے، اپنے خاندان والوں کو بتائے، یہ مسجد اقصی کی فضیلت بتائے. ہماری آنے والی نسلیں ان صفوں کے لیے ان نسلوں کو تیار کرے جو صفے حضرت مہدی علیہ السلام کا دست بازو بنیں گے. اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوگی. بچوں کو سمجھانا پڑے گا. صحابہ کے واقعات بیان کرنے پڑیں گے. گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. بچوں کی ہاتھوں سے موبائلیں قربان جاؤ، ان موبائل میں نمک نہیں ہے. صحابہ کی کسی واقعات سنائے، نبی علیہ السلام کے واقعات سنائے، مسجد اقصی کی فضیلت سنائے بچوں کو. پھر ان کے دل میں نبی کی محبت، دین کی محبت بڑھے گی. یا ان کے والد نے بھی بڑا موبائل ہے، چھوٹے بھائی کے پاس بھی، والدہ کے پاس بھی موبائل ہے. بچہ کیا خاص سیکھ سکے گا؟ پھر اپنی فکر کرے، آنے والی امت کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا بیٹھنا میرا سننا قبول کرے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.